زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد زندہ باد نہیں عرش فرش پر ہی تیری عظمتوں کے چرچے تہ خاک لحد میں بھی تیرا نام چل رہا ہے۔ اللہ جل شانہ کی حمد و ثنا اور حضور پر نور شافع یوم النشور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ عقیدت پیش کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کا بے حد و بے حساب احسان ہے کہ اس نے ہمیں اپنے گھر میں آنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ کے گھر میں جو بھی آتا ہے یہ اس کی توفیق سے آتا ہے، یہ اس کا کرم ہی ہوتا ہے تو کوئی آتا ہے۔ وآلہ وسلم کا امتی بنایا کہ جن کا امتی بننے کے لیے نبی بھی دعائیں کرتے رہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بغیر دعا کے ان کا امتی بنا دیا۔ تو اللہ تعالیٰ کا بے حد و بے حساب احسان ہے کہ اس نے ہمیں اپنے گھر میں آنے کی توفیق عطا فرمائی۔ قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ علیہ شفا شریف کے اندر لکھتے ہیں کہ وَعْلَمْ أَنَّ حُرْمَةَ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بعد موتہ وتوقیرہ وتعظیمہ لازم کما کان حالہ فی حیاتہ، کہ نبی پاک جان کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم و توقیر آپ کے وصال کے بعد بھی ویسے ہی لازم ہے جیسے آپ کے حیات میں لازم تھی۔ یعنی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم ہر دور میں ہے، ہر لمحے میں ہے، ہر زمانے میں ہے، اور جس طرح حضور کے ظاہری زمانہ حیات میں حضور کی تعظیم ہوتی تھی آج بھی ویسے ہی تعظیم۔ اور یاد رکھے تعظیم بھی زیادہ اس کی ہوتی ہے جس کی شان سب سے زیادہ ہوتی ہے، اور سب سے اولا ہو اعلیٰ، سب سے بالا ہو اعلیٰ، اپنے مولا کا پیارا، دونوں عالم کا دولہ، سب سے اولا ہو اعلیٰ۔ تو جو سب سے اولا اور اعلیٰ ہے شان بھی سب سے اسی کی اعلیٰ ہے، تعظیم بھی سب سے زیادہ اسی کی۔ ظاہر ہے جس کی شان زیادہ ہوگی تعظیم بھی اسی کی زیادہ ہوگی۔ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شان تو اتنی اونچی ہے، وہ کہتے ہیں نا افلاک سے اونچا ہے ایوان محمد کا، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جو ایوان ہے نا یہ آسمانوں سے بھی اونچا ہے، افلاک سے اونچا ہے ایوان محمد کا، ہے جبریل معظم دربان محمد کا، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے در کا دربان جبریل امین بھی ہے۔ تو اندازہ کریں کہ نوری فرشتوں کا سردار مقرب فرشتہ بھی جس در کا دربان ہو اس نبی کے دربار کی شان کیا ہوگی۔ اور یہ حقیقت ہے، یہ کوئی خطابی جملے نہیں ہے، یہ حقیقت ہے، اور حضور کی حقیقت جبریل امین بھی نہیں سمجھ سکتے اور نہ وہ سمجھ پائے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ بے کس پناہ میں ایک مرتبہ حضرت جبریل امین حاضر ہوئے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جبریل تمہاری عمر کتنی ہے؟ تو جبریل امین نے کہا سرکار چوتھے حجاب پر ایک تارہ 70,000 سال کے بعد چمکتا تھا، میں نے اسے 72,000 مرتبہ دیکھا۔ کہا جی یہی مجھے عمر کا حساب پتہ ہے، 70,000 سال کے بعد چمکتا ہے، دیکھا ہے اسے 72,000 مرتبہ۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وَعِزَّتِ رَبِّي أَنَا ذَلِكَ الْكَوْكَبُ، اے جبریل مجھے اپنے رب کی عزت کی قسم ہے وہ تارہ میں ہی تھا جس کی تو زیارت کرتا۔ تو آپ اندازہ کریں کہ جبریل کی عمر کتنی ہے، پھر سرکار کی ابتدا کیسی ہے۔ اچھا دوسری بات، جبریل امین نے کتنی دفعہ دیکھا؟ 72,000 مرتبہ۔ تارہ چمکتا تھا 70,000 سال کے بعد، دیکھا ہے 72,000 مرتبہ۔ اور جس جبریل نے 72,000 مرتبہ دیکھا، جب حضور بشری لبادے میں دنیا میں آئے اور جب جبریل نہیں پہچان سکا تو کوئی اور کیسے پہچانے گا؟ اللہ اکبر یا رسول حق جاری رہے جاری رہے، پیار ہے
زندہ باد زندہ زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ 72,000 مرتبہ جبریل نے دیکھا ہے، پہچان وہ نہیں سکا، تو جس نے دیکھا ہی کوئی نہیں وہ کیسے پہچانے گا؟ تو وہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ حضور کس جیسے ہے؟ جنہوں نے دیکھا انہیں بھی کہنا پڑ گیا آپ جیسا نہ آپ سے پہلے دیکھا نہ آپ کے بعد دیکھا ہے۔ اور پھر جب حضور بشری لبادے میں آئے، جبریل علیہ السلام انبیاء کے پاس آتے جاتے تھے، کسی نبی کے پاس صرف زندگی میں 1 دفعہ ہے، کسی کے پاس صرف 2 دفعہ، کسی کے پاس 7 دفعہ، اور ہمارے نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں کئی ہزار مرتبہ آئے ہیں، کئی ہزار مرتبہ۔ لیکن سارے نبیوں کی زیارت کرنے والا جبریل جب سرکار کی بارگاہ میں آتا ہے تو آگے یہ کہنا پڑ گیا ہے قلبت الارض مشارقها ومغاربها کہ اے اللہ کے رسول میں نے مشرق اور مغرب کو الٹ پلٹ کر دیکھا ہے لیکن آپ سے افضل کسی کو نہیں پایا۔ سب سے اولا ہو اعلیٰ، سب سے بالا ہو اعلیٰ، اپنے مولا کا پیارا، دونوں عالم کا دولہ، کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا۔ حضور کی شان کیا ہے؟ اور جبریل بھی نہیں پہچان سکا تو ہم کیسے پہچان سکتے؟ اللہ تعالیٰ نے اپنا محبوب بنایا ہی ایسا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے تو صدیق اکبر سے فرما دیا تھا، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے ان سے بھی فرمایا تھا، جو سفر کے ساتھی حضر کے ساتھی، جو مکے کے ساتھی مدینے کے ساتھی ہیں، جو ہجرت میں بھی ساتھ ہیں، اور جب حضور علیہ السلام آپ مکے میں جاتے ہیں تب بھی ساتھ ہیں، مدینے میں بھی ساتھ ہیں، غار میں بھی ساتھ ہیں، مزار میں بھی، اور حضور فرماتے ہیں جب ہم روز اطہر سے اٹھیں گے تب بھی ابو بکر عمر میرے ساتھ ہی ہوں گے، فرمایا حشر والے دن بھی ساتھ ہوں گے۔ او صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہر وقت حضور کے ساتھ رہے، حضور نے فرمایا ابو بکر یہ نہ سمجھنا کہ تم میرے ساتھ رہے تو تم نے میری حقیقت کو پا لیا ہے، لم یعرفنی حقیقتا غیر ربی، میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ خدا کی عظمتیں کیا ہے محمد مصطفیٰ جانے، مقام مصطفیٰ کیا ہے محمد کا خدا جانے ہے۔ تو جن کی شانیں اتنی بلند ہے ان کی تعظیم بھی سب سے